اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے۔ دیکھو قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے، اور یہ بحث مولانا میں نے اس لیے چھیڑی کہ اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا، پھر کبھی آنا ہوا تو حاضری دوں گا۔ دیکھو جو پہلی وحی ہے نا، ذرا آرام سے سننا، تھوڑا سا وقت لوں گا تمہید میں۔ پہلی وحی، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا۔ اب یہ دو آیتیں ہو گئی۔ آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ یاسین۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ذرا اس آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھنا۔ ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداء انہیں خلق کیا تھا۔ سنتے جاؤ، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداء خلق کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں، پھر آگے بڑھوں گا، بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، بِكُلِّ خَلْقٍ، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے،
चांद हुआ रबीउल अव्वल का या नहीं हुआ? कल यकम रबीउल अव्वल है, तो जरा मैं पटरी बदल रहा हूँ। अब चलो जरा शान रिसालत की तरफ चलो। मैं अभी कल शब को यह कह रहा था कि अभी रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होगा, फिर मेरे नबी का झंडा उठाने वाले सड़कों पे आएंगे, गलियों में आएंगे। खुदा उन्हें महफूज रखे, उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसलिए कि झंडा उठाने वाले बड़े कीमती हैं। हमने तारीख में झंडा फेंकने वाले देखे, उठाने वाला नहीं देखा। समझ रहे हो? अजीब है। बुलंद से बुलंद तर अब चलेंगे मकाम खत्म नबुव्वत की तरफ। लेकिन अब ये बहस जो छिड़ गई है ना, ये जरा मुकम्मल हो जाए। वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, वो तख्लीक के हर तरीका का बेहतरीन वाकिफ है। यानी तख्लीक का एक तरीका नहीं है, तख्लीक के बहुत से तरीके हैं। तो पहला तरीका सुनते जाओ, सबब से मिले औलाद पैदा हो। भाई नर मादा से मिले औलाद पैदा हो, यह तरीका खल्क पहला। माँ बाप मिले बेटा पैदा हो, यह पहला तरीका खल्क। तो पहला तरीका खल्क उसका क्या है कि सबब से मिले औलाद पैदा हो जाए, ठीक है ना। यह है एक तरीका उसकी तख्लीक का। अब दूसरा तरीका बताऊं, तरीका कुन। वो पत्थर को ऊंटनी बनाता है। पत्थर को ऊंटनी बनाता है। भाई देखो, नाके साले को पहाड़ के अंदर से निकाला था ना, साले की ऊंटनी को पहाड़ के अंदर से निकाला। अच्छा भाई तवज्जो रहे, जैसे साले की ऊंटनी, जैसे इस्माइल का दुम्बा, जैसे मूसा का आसा जो अड्डा बन गया, तो कह दिया कौन हो जा, वो हो गया। तो पहला तरीका क्या है? हमारे दोस्त बासित साहब कह रहे हैं कि मादे की जरूरत नहीं। जरा सा मैं इनकी बात को मजीद करेक्ट कर दूं। मादे की जरूरत तो है। जब कह रहा है कुन हो जा, तो कोई चीज है जिसे कह रहा है कि हो जा। है कोई चीज है, जब है उससे कहा कौन, तू पत्थर है ऊंटी बन जा, तू झाड़ी है दुम्बा बन जा, तू डंडा है अड्डा बन जा। तो कोई शय है जिससे कहा कि कौन हो जा। और अब तीसरा तरीका, तरीका आमर। अब तुम पूछोगे ये तरीका अमर क्या है? तो तरीका अमर बताऊं, अनहोनी होनी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा 95 बरस से ज्यादा उम्र है। फबशरना, कमाल है, हमने उसे बशारत दी कि तेरे पेट से पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा। हमने उसे बशारत दी, तेरे पेट इस काबिल नहीं है, पेट इस काबिल नहीं है कि बच्चा पैदा हो। सारा हैरान, मैं कुरान के अल्फाज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। सारा हैरान हुई कि इस उम्र में मुझे औलाद होगी, जबकि मेरा शौहर भी बूढ़ा हो गया। आवाज आई, अत्ताजबीना मिन अम्रिल्लाह। भाई ये अमरे इलाही है, ताज्जुब न करो। तो तीन तरीके तुम्हारे पास आ गए। पहला तरीका असबाब, दूसरा तरीका कुन, तीसरा तरीका अमर। क्या भूल गए? भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि अत्ताजबीना मिन अम्रिल्लाह, ये बुढ़ापे में माँ और बाप दोनों बूढ़े हैं, बच्चा पैदा होगा। मैं कहता हूं बच्चा पैदा होगा, ये अमर से पैदा होगा। अच्छा, फरिश्ता आया मरियम के पास। सुनो भाई सुनो, फरिश्ता आया मरियम के पास। अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास रूहुल अमीन को भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, रूहुल अमीन फरिश्ता है, नूरी मखलूक है, ठीक है। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और वो मरियम के सामने आकर बशर बन गया। मरियम घबराई, कहा कि ये कौन आ गया, ये बशर। कहा मत घबराओ, इन्नमा आना रसूल रब्बिके,
میں تمہارے رب کا رسول ہوں. میں تمہارے رب کا رسول ہوں. دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا. ہے نوری مخلوق, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا, نوری مخلوق ہے جبریل, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی, تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ بھائی سنتے چلو. اچھا تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا, میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے بچہ, میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے. مریم نے تعجب کا اظہار کیا. قالا, بھائی سننا خدا کی قسم, قالا کذالک, کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا. قالا ربک ہوا علی ہین, تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا, تمہارا کردار بھی عیب ہے, لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. یہ میرے لیے بڑا, دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا, یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو. دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا, وہ ہو گئی. چینج ہو جا, وہ چینج ہو گئی. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق, اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ خود پہلے ہیں, کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں, امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے. سمجھ رہے ہو؟ بھائی میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی. اولو ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا, اچھا کہا ہے ملا نے, تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے, اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے؟ بھائی روایت کمزور ہے, قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا, نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. بھائی سننا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. عابد کے بارے جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد, بھائی توجہ رہے, چاند عابد, زمین عابد, آسمان عابد, تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین.
ریلیٹ کرو. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب نہ مانو روایت کو. آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو, پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ, اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران, قرآن مجید کا 30واں سورہ, آیت کا نشان 83, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ لہو اسلم من فی السماوات والارض, کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے, توجہ رہے. سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان, درخت مسلمان, سمندر مسلمان, دریا مسلمان, یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. پہنچ رہا ہے میسج؟ طرف جا رہا ہوں میں, تو رک جاؤ. اب ذرا ضمناً ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں, آیت تو سن لینا. سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں. کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے, چاند مسلمان ہے, سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں, کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں نا, اس مرحلہ فکر پر مقام ختم نبوت کا ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا, پھر میں آگے بڑھوں گا. تو اب رسول ہے اول مخلوق, اب تو طے ہو گیا نا, اول المسلمین بھی ہے, اول العابدین بھی ہے, اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا, کن سے آ نہیں سکتا, امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ. اللہ کہتا ہے میں ایک خزانے مخفی تھا, میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے, مشیت ہے. میں بہت آہستہ آہستہ مقام محمد عربی سے قریب کر رہا ہوں تمہیں. ذہن میں اس روایت کو رکھنا, کن تو کن, حدیث قدسی, کن تو کنزن مخفیہ. اب محمد رسول اللہ ہے, اللہ کی مشیت. بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا, اللہ کی مشیت ہے, اس نے چاہا بنا دیا. اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے, مشیت خدا پہ اعتراض ہے. یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی, اور ملا رسول عربی میں عیب تلاش کرتا پھرے.